ایک جملے میں اس کو آغاز کرتا ہوں جو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے سفر شروع کیا. میں پھر آتا ہوں واپس مدینے سے کیسے نکلے کیا تھا. لیکن مکے سے جب آپ نے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا تو اصحاب نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے جید اکابر اصحاب نے، جن میں عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، جس میں عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، جن میں جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، انہوں نے روکا. انہوں نے کہا کہ حسین آپ مکے سے سفر جو ہے وہ کریں گے تو آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے. مکے سے آپ چلے جائیں گے کوفہ تو کوفہ میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو شہید کیا جا سکتا ہے، آپ کے بچوں کے اوپر مسئلہ آ سکتا ہے، آپ خواتین کو لے کے جا رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں. تو مولا امام حسین کا جو جملہ ہے نا وہ کربلا کے اصول کو بتاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس کام کے کرنے کا حکم میرے نانا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور میں یہ کام ضرور کروں گا چاہے اس میں میرا کوئی فائدہ ہو یا نقصان ہو. یہ وہ جملہ ہے جو کربلا کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت نے یہ حکم کب دیا اور کیسے دیا، تو پھر اس کے لیے جانا پڑے گا واپس اسی دن جس دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا میں تشریف لائے. رسالت مآب نے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا، گردن پہ بوسے دیے، ہاتھ چومے اور گریہ کرنا شروع کر دیا. آپ روتے جاتے تھے اور مولا حسین کو وارفتگی سے چومتے جاتے تھے. بی بی پاک سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی پیدائش پہ گریہ گناہ ہیں، رو رہے ہیں. آپ نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو جملے ہیں ماں بقیتا یا رسول اللہ، کہ آپ کو کس بات نے رلا دیا یا رسول اللہ. تو رسالت مآب نے کہا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرے اس بچے کو پانی کے گھاٹ پہ پیاسا شہید کیا جائے گا، ایسی حالت میں کہ جب اس کے جو ہے وہ رفقا مار دیے گئے ہوں گے، ایسی حالت میں کہ جب اس کے بچے شہید کر دیے گئے ہوں گے، ایسی حالت میں کہ جب اس کے اوپر پیاس اور جو ہے وہ بھوک کا غلبہ ہوگا. بی بی نے گریہ کیا. بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت آپ ہوں گے اس کی مدد کے لیے؟ فرمایا نہیں، میں نہیں ہوں گا. انہوں نے کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں، علی نہیں ہوں گے. کہا اس وقت حسن ہوں گے جو ان کے بڑے بھائی ہیں؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے. کہا میں ہوں گی؟ نہیں، آپ بھی نہیں ہوں گے. فرمایا یا رسول اللہ پھر میرے اس بچے کی مدد کون کرے گا؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ وہ لوگ پیدا ضرور کر دے گا جو اس کی مدد کریں گے. یعنی حدیث کے ضمن میں دیکھیں تو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جو ابناء کی بنیاد پہ وہ ساری مصائب، یعنی نبی کا ایک جو میں نے آپ کو کہا نا جہاں سے میں نے شروع کیا کہ جو ہے نا ہر چیز کی قیمت، تو نبیوں کو بھی اپنے عہدوں کے مطابق تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے. اور 1,24,000 نبی ایک طرف اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ایک طرف. اب وہ 1,24,000 انبیاء کے اوپر جو مشکلات تھیں، وہ مشکلات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آنی تھیں، ان ساری مشکلات کو اپنے سر پہ لیا ہے حسین و منی وانا من الحسین کے تاج نے. یعنی وہ ساری چیزیں جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت تھیں وہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی ہیں. وہ سارے کا سارا وہ جو جتنی یہ نیگیٹو طاقتیں بیٹا شروع دن سے ہیں. آدم علیہ السلام کے ظاہری جو ہے وہ ظہور سے بھی پہلے، ظاہری ان کے جو ہے نا روح پھونکے جانے سے بھی پہلے، جب تنازع شیطان کا ہو گیا تھا سجدہ کرنے سے پہلے کا، تو وہ تنازع جو ہے وہ چل رہا تھا. شیطانیت اور رحمانیت یہ دونوں آپس میں لڑتی رہی ہیں. اسی بارے میں علامہ صاحب نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. یہ تبھی سے بیٹا یہ چل رہا ہے. اور یہ لڑائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یحییٰ کا قتل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حملہ، حضرت اسماعیل کے اوپر، حضرت یعقوب، یہ پوری بنی اسرائیل انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور یہ ساری ایک لمبی داستان ہے، اس کے اوپر ذکر کرنا جائیں گے
تو حضرت یحییٰ کو بھی تو اسی طرح شہید کیا گیا تھا. تو یہ نبیوں کے اوپر جتنی آفتیں آئی تھیں، لیکن اللہ نے چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ اللہ آپ کو ان کے ہاتھ سے بچا لے گا، تو اب وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس طرح یہ ہٹ نہیں کر پائے. لیکن رسالت مآب سرور انبیاء کے ساتھ جو لڑائی تھی، اب کربلا کی لڑائی سے پیچھے بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ لڑائی شروع کہاں سے ہوتی ہے. ثانیہ کربلا کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ثانیہ کربلا کی ضرورت تو بیٹا تھی کیونکہ کمپلیشن آف دا دین کے لیے، دین کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسی حد بنا دی جائے کہ جس کے بعد اسلام اور ایمان کی پہچان جو ہے نا وہ یقینی ہو جائے. یعنی اس کا ایک جملہ آپ نے یہ سوال کیا تو میرے ذہن میں آ گیا. حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم صوفی ہوئے ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سن 61 ہجری کے بعد تو تمام فرقے ختم ہو گئے تھے، دنیا میں صرف 2 فرقے باقی رہ گئے تھے، ایک یزیدی ہیں ایک حسینی ہیں. تو الحمدللہ میں حسینی ہوں. ہر وہ شخص جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہے، ہر وہ شخص جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور ہر وہ شخص جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے، محمد و آل محمد پہ درود پڑھتا ہے، اس کے دل میں کربلا کا درد ضرور ہے. ایسے ہی کوئی شک نہیں ہے. کسی فرقے کی، کسی فقہ کی، کسی مسلک کی کوئی قید نہیں ہے.